پر قوموں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے، لیکن دوستو وہی بات، اللہ کے یہاں اس کے دستور، اس کے ضابطے، کالا نہ گورا، دیسی نہ بدیسی، مالدار نہ غریب، پڑھا لکھا نہ ان پڑھ۔ اور شروع کی تبلیغ جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کی، اور یہ بیچارے میواتی بھولے، اب بالکل ان پڑھ۔ جب بڑے حضرت نے ان سے کہا تبلیغ کرتے رہیو، تبلیغ کرتے رہیو، تو وہ میواتی کہہ رہا تبلیغ تو وہ پہ آوے نا، تبلیغ تو وہ غین کو دال سے بول رہا ہے۔ تبلیغ، تبلیغ کہتے ہیں عربی زبان میں سامنے والے کو بیوقوف بنانا۔ بڑے حضرت تبلیغ کو کہہ رہے ہیں اور وہ تبلیغ کہہ رہا، لیکن تبلیغ کہتا ہوا مارا مارا پھر رہا ہے۔ تشکیل ہوئی، بیوی بچے وہ سب کے بیچ میں ایک لحاظ، ایک رضائی۔ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو جاؤں گا مسجدوں میں ٹھہروں گا، وہاں تو گرم پانی کا بھی دروازے بھی بند ہوتے ہیں، چلے کی بات ہے۔ وہ یوں کہہ رہی کہ نہ پتہ نہیں تو کہاں رہے گا، کیا ہوگا، کہاں سردی، کہاں، میرے پاس تو چھوڑے ہیں، میرے پاس تو بچے ہیں، دھیرے دھیرے صبح صبح کھیت میں بھیج دوں گی، اللہ پاک روز سورج نکالتا ہے، اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کی گرمائی سے گرمی لے لوں گی، بچے کانٹے جھاڑیاں لے آئیں گے، رات کو تاپ کے 40 دن کی تو بات ہے۔ یہ تبلیغ یوں نہیں چلی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے مجمع، اور یہ ماشاءاللہ اتنے پرانے اور اتنی سال کی اور اتنے مولوی کی اور اتنی بہار کی، اور یہ یوں نہیں ہوا ہے۔ اس کی جڑوں میں وہ قربانیاں ہیں، اور یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ کام نبوت کا کام ہے۔ بڑے حضرت اس کو کار نبوت فرماتے ہیں۔ یہ نبوت والے مزاج سے، نبوت والے آنسو سے، نبوت والی آہوں سے، نبوت والی لمبے سجدوں سے، نبوت والی آہوزاری سے چلے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل حاجر کی گود میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین کی ماں کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نواسوں کو زبان چسوائی ہے، جیسے بچے ماں کی چھاتی چوستے ہیں۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ قربانیوں کا راستہ ہے، مجاہدوں کا راستہ ہے۔ اللہ رسول کی منشا کو پہچان کر وہی فرمایا کہ جب بھی امت کے جس زمانے میں یہ صرف تابعین اور تبع تابعین تک نہیں، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک امت کے جس طبقے میں، امت جس علاقے میں دعوت دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی صفائی، اللہ کا تعلق بنانا، جب بھی جہاں بھی یہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو مسجد مسجد نبی کے نمونے پر آ جائے گی، جتنے اعمال، جو قربانیاں، جو تقاضے، جس طرح صحابہ کی جماعتیں، جس طرح انصار کی ان کی نصرت، اور وہ سارا پوری سیرت مبارک بھری ہوئی ہے کہ اگر گاؤں کی پھوس کی مسجد، پکی نہیں، بہت کچی پھوس کی، لیکن اگر اس میں یہ ہے اللہ اس مسجد والوں کے ساتھ وہ مددیں کریں گے جو مسجد نبی والوں کے ساتھ۔ اور مثال دیتے تھے، یہ تمہارا ریڈیو ہے نا، ریڈیو، اور اس میں نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں، مدینہ پاک کی تراویح سننی ہے، ریاض کی خبریں سننی ہے، BBC سننی ہے، تو اس کے نمبر ہوتے ہیں۔
کہیں جنگل بیابان میں، کئی منزلہ اونچی بلڈنگ کی چھت پر، گھر کے کونے میں، اگر سوئی برابر اس نمبر پر لگ گئی تو بیٹھے یہاں ہو مکے کی تراویح سن رہے ہو، مدینے کی سن رہے ہو۔ فرمایا تمہاری مسجدیں چاہے پوچھ کے ہوں، لیکن ہجرت اور نصرت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تعلق میں اللہ کے اعتبار سے، انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کے ساتھ کی غمخواری کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے جس مسجد کے لوگ ان بنیادوں پر آئیں گے، خدا ان سے وہ کام لیں گے جو مسجد نبی والوں سے لیں۔ خدا کرے ہم اس محنت کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے تقاضوں کو، اور جب اس پر جان و مال لگائیں گے تو اس کی حفاظت کو، اور اگر جان چرائی اپنے کو بچایا، امت کے جان مال چرانے اور بچانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا خود امت کا اور امت کے ہاتھوں عالم کے انسانوں کا، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اپنے بڑوں کی بتلائی ترتیب پر مسجد وار جماعت کے اعمال بتلائے، نکلنے کی ہدایات دی، واپسی میں اپنے مقام پر کرنے کا کام بتایا، ہر ایک کے اپنے کے روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ، اور اس کو کرتے ہوئے پھر کھانے میں، کمانے میں، نوکری میں، کارخانے میں، شادی میں، ہر چیز میں شریعت سنت، شریعت سنت، دعوت، تزکیہ نفس، دین سیکھنا سکھانا۔ مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو حضور نے اپنی موجودگی میں اس وقت فرمایا تھا، لیکن حضور کی بات تو قیامت تک کے لیے ہے، آپ تو قیامت تک کے لیے پورا میراث میں دے کر گئے ہیں۔ یہ دعوت، یہ سیکھنا سکھانا، یہ اللہ کا تعلق، یہ دلوں کی صفائی، جہاں جب جس زمانے میں امت پہ باقی رہے گا، امت خیر پر باقی رہے گی۔ صدیوں تک امت کے پاس جواب نہیں تھا، اللہ ان باپ بیٹوں کی اور اس خاندان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ محنت کر کے جھیلا بہت، جملے بہت، فکرے بہت، اور کیا کیا آیا، لیکن ان کے ہاتھوں اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے۔ اب ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہر آدمی پر اس کا اپنا دین ہے۔ قبر میں ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹا نہ باپ، بھائی نہ بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اپنی ذات سے دیندار بننا، اور دیندار بن نہیں سکتے جب تک کہ دین کا علم نہ ہو، اور وہ علم ہے قرآن و حدیث کا۔ اسی لیے کہا تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، سیکھو۔ اللہ ہمارے ان دینی اداروں کو، ان مدارس و مکاتب کو، ان خانقاہوں کو آباد رکھے اور ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ساری شکلیں اللہ نے ہم کو اسباب دیے ہیں۔ اس کے جو سامان ہیں یہ غذا ہے روحوں کی، یہ چکنے چپڑے، یہ حلوے پوری، یہ غذا ہے جسموں کی، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ شریعت، یہ حلال، یہ حرام، یہ سنتیں، یہ اتباع سنت، یہ راہ خدا کی نقل و حرکت، یہ آنے والوں کو سینے سے لگانا، یہ ان سے ہنستے چہرے ملنا، یہ غذا ہے روحوں کی۔ یہ جسم مٹی کا ہو جائے گا، مٹی میں چلا جائے گا، روح ہے اس کی ترقی کی کوئی حد نہیں، یہ سکرات میں ہوگا اور اللہ کے خزانوں سے نور لے رہا ہوگا۔ ہمارے ملک الموت پنجہ رکھا ہوا ہوگا، لوگ اس کو قبر میں اتار رہے ہوں گے، فرشتے اس سے سوال کر رہے ہوں گے، حشر کے میدان میں ہوگا، یہاں تک کہ جب یہ جنت میں چلا جائے گا وہاں بھی اس کی روحانی ترقی ہوتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ نے وہ راستہ دیا، اس کا سامان دیا قرآن، اس کا سامان
دیا حدیث. اسی لیے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کی جماعت آئی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اما جی آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے, آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اما جان نے پوچھا الا تتلون القرآن, تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں. خلق القرآن, جو صفحات میں و لمحات میں کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے. یہ اما عائشہ کا ان کو جواب اور میرے اور آپ کے لیے رہبری اور میرے اور آپ کے لیے سبق. اسی لیے دوستو اپنے جاننے والوں کو علماء کی صحبت, ان کے پاس بیٹھنا جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے, جنہوں نے دعوت کو ایک کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اس کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان کیا. اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ آئے تو راستے میں خیال آیا کہ بھائی گھر جائیں گے تو پوچھیں گے کچھ لائے بھی ہو, تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. زمین ہی ایسی تھی کہ بھٹا نہیں اٹھ سکتا تھا. کم سے کم اس کی تسلی ہو جائے گی حاضر کی. تھیلے میں بوری میں ریت بھرا, اب بڑا تھیلا بڑا بورا لے کر اما جی بہت خوش ہوئی. ہاں آج بہت دنوں کی بھوک اور بہت دنوں کے پیاس کے بعد خوش ہو گئی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے, جو اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو مسجد کی بنیاد پر اس کے تقاضوں پر اس کے لیے قربانیوں پر ڈالے گا, خدا اس کے گھر کی, اس کی روٹی روزی کی, اس کی اولاد کی تربیت کا سامان وہ کرے گا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے گھر کی. بورا لا کے ڈالا, وہ یہ سمجھی کہ کوئی غلہ ہے, گیہوں ہے, چنے ہے, چاول ہے, کیا ہے, پیسنے کے لیے بورا کھول کے جو پیسنا, تو بجائے ریت کے وہ دانے ہیں. اب آٹا بن رہا ہے, روٹی کیا ہوا؟ اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ کے نام پر جینا سیکھو, اللہ کے نام پر مرنا سیکھو, اللہ کے لیے قربانیاں دینا سیکھو. خدا تمہاری دنیا دیکھے گی اپنی نظر سے, خدا تمہیں بتائے گا اپنی شان سے. ہم تو بہت بوڑھے ہیں, بہت کمزور ہیں, چلا تو جاؤں لیکن مولوی صاحب کچھ, مگر چونکہ اگرچہ ذرا سا گئی بھینس پانی کچھ نہیں. وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے. إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ, اپنی جان و مال سے پانی پہنچاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قربانیوں, جن موٹے آنسو, جن ٹھنڈے آہوں, جن لمبے سجدوں, جن نواسوں کو زبان چسوا کے سلانے, جس گھر کے فاقے اور جس بیٹی کے گھر بہت دنوں کے بعد روٹی کے ٹکڑے پر فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں, فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں, اس کے یہاں پہنچا دو. جن قربانیوں سے یہ بھاگ سینچا ہے, مجھے اور تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہاری جان و مال کی ترتیب اس باغ کو پانی پہنچتا رہے. ایمان میں قوت و کمال, نمازوں میں جان, اخلاق میں بلندی, معاشرے میں پاکی, دعاؤں میں قبولیت, خدا کی مخلوق پر ترس کھانا, انسانیت کا درد و غم ہماری ذمہ داری. اس سب کی یہ شکل بنتی ہے. اسی لیے شروع میں نے جو آیتیں پڑھی تھی, قل اللہم مالک الملک
کہاں نازل ہوئی تھی، کن حالات میں؟ وہ خندق، وہ کڑاکے کی سردی، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خندق کھودنے کی جماعتیں بنا رہے تھے، 10 یہاں سے یہاں تک کی، یہ 10 یہاں سے یہاں تک کی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو مسجد پکی اچھی مضبوط ہو وہ کمزور مسجد میں جا کے دوسرا گشت، اور وہاں والوں کو، یہ ساری سیرت میں ملتی ہے. ہاں، صحابہ کوئی بہانہ بنانا جانتے ہی نہیں تھے، چاند چڑانا جانتے ہی نہیں تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ بھی ہے، صرف ستر عورت کے لیے لنگی ہے، اوپر کا بدن، تشکیل ہو رہی ہے سرد علاقے میں، بہانہ نہیں بنایا. اسی لیے کہا نا او انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ پر اپنے گھر والوں کو، کہ اگر مستورات کا ذہن نہ بنا، گھروں میں تعلیم نہ ہوئی، وہ صبح شام کی تسبیح پڑھنے والی اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والی نہ ہوئی، تو سب سے بڑی رکاوٹ گھر کی عورت بنے گی. اور اگر ذہن بن گیا تو سب سے اچھا سامان بھی گھر کی بیوی بنے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تشکیل ہو رہی ہے، جانا ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، وہاں سردی، تمہاری چادر دے دو، کوئی دوپٹہ کہہ لو، چادر دے دو، کہہ دو، جو بھی، وہ اڑ کے چلے. اندھیرا ہے، سردی سخت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایک تقاضا ہے. وہ ابو سفیان جو تنا بیٹھا ہے اور بس کے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور یوں کرنا اور یوں کرنا، اس کے یہاں ہو کیا رہا ہے، ذرا وہاں کے حالات تو معلوم ہو جائیں. اندھیرے میں حضور چکر لگا رہے ہیں. حضرت حذیفہ خود یوں کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس سے گزرتے تھے تو میں اور زمین سے دبک جاتا تھا، لیکن تشکیل سے تو ہر ایک ڈرتا ہے، لیکن قسمت جس کی جاگتی ہے اور خدا جگاتے ہیں. آپ نے بھی، ارے حذیفہ ہے کیا، آواز بھی بہت مری مری کہ وہ جی ہاں میں حذیفہ ہوں. ابھی آپ کو تشکیل میں پوچھیں گے نا، ارے آپ وہ ہیں کیا، جی ہاں، تو یہ کرونا ابھی گزرا ہے اور آج کل کچھ طبیعت ایسی ہی چل رہی ہے، اور میں تو خیر کسی طرح، بچوں کی ماں کو بہت تکلیف ہے، اور ہمارے بیٹے کی جو ساس ہے ان کے یہاں سے بھی بات آئی، تو جی ہاں تو میں وہی ہوں. تو تمہاری جی آئے بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، جی اٹھ کھڑا ہو، او مجمع والو اٹھ جاؤ، کھڑا ہو جاؤ. اس کے بعد اگلی بات کروں گا. اٹھ جاؤ، کھڑا ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، کھڑا ہو جاؤ. من تشبہ بقوم فهو معهم، جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا. جو حذیفہ کی نقل اتارے گا خدا اس کو نبی کے سائے میں کھڑا کریں گے. کھڑے ہو جاؤ، کوئی بیٹھا نہ رہے. ہو گئے؟ ارے مجھے دکھتا نہیں یار، بول رہا ہوں کہاں ہے تمہارے؟ ہو گئے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت قبول فرمائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سردی کڑاکے کی چادر گھر والوں کی، اور بھیج رہے ہیں ابو سفیان کے ہاں. ابو سفیان بلندی پر ہے، چوٹی پر، اور چاروں طرف آگ کا الاؤ جلا رکھا ہے. سردی تھی تو اس آگ کی روشنی چہرہ بہت چمک رہا تھا. اسی لیے کہا ہے جتنا اور جیسے اپنی رائے، اپنے عقلی تکے، اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑائیے اس محنت میں. مجھے یاد ہے
ایک مرتبہ مہمانوں کی چائے کے برتن دھو کر میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کمرے میں باہر کے حصے میں رکھ کر واپس جا رہا تھا. حوض پر کپڑے کا بھی دھوتا تھا. جب جانے لگا واپس مولوی صاحب یہاں آئیو تو میں آیا. جی حضرت فرمائیے. ایک بات یاد رکھیو، یہ کام چالاکیوں سے نہیں چلتا، یہ صرف اخلاص سے چلتا ہے. جاؤ. آج تک وہ دل پر ایسا لکھا ہوا ہے. اس کام میں چالاکیاں نہیں چلتی ہے، اپنے عقلی گھوڑے دوڑانا نہیں چلتے ہیں. بڑوں نے جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں جب روانہ ہوئے تو حضور نے صرف اتنا کہا تھا، حالات کا جائزہ لا کے ہم کو بتا دینا وہاں کیا ہو رہا ہے. وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا، کوئی نئی بات مت گھڑنا. جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے نا، تبلیغ زندہ باد، تبلیغ زندہ. ابے اس طرح نہیں ہوتی نعرے لگانے سے تبلیغ زندہ باد. روانہ ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. اے اللہ حذیفہ کی آگے پیچھے دائیں بائیں سے پوری خود انہوں نے فرمایا کہ جب میں چلا ہوں تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاروں طرف سے تنور میں چل رہا ہوں. گرمائی یا تو ہوائیں تیز و تند اور سردی. لیکن میرے لیے واپس آیا تو اس کے ساتھ واپس. لیکن جو بات آپ نے فرمائی کہ نئی کوئی، وہاں جا کے دیکھا تھا ابو سفیان وہی سارا لشکر لے کر آئے ہیں اور وہ ساری اسکیم اور منصوبے بنا رہے ہیں اور بنائے بیٹھے ہیں. یار اس سے اچھا کیا موقع ہوگا. یہ پاپ ہے، یہ پاپ کٹے تو میدان ہمارا ہے اور پھر سب ہمیں. یہ جوان جو ہے نا، اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے تھے یہ جوش سے نہیں چلتا، یہ ہوش سے چلتا ہے، بڑوں کی تابع داری کے ساتھ چلتا ہے، اصولوں کی پابندی کے ساتھ چلتا ہے، یہ نہج نبوت پر چلتا ہے، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے چلتا ہے. ترکش میں سے تیر نکالو، آج تو بس کر ہی ڈالوں ارے پاپ کٹ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کوئی نئی چیز مت کرنا. حضور کی بات یاد آئی، تیر ڈال دیا ترکش میں. لیکن جوانوں کے تو وہ ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے نا. مولوی صاحب عامر صاحب تم تو ہم کوئی پتلے بوت کے ہیں، ہم کوئی کمزور ماں باپ کے ہیں، ہم بھی ہوش. دوبارہ نکالا، 6 مرتبہ، تیسری مرتبہ نکالا. اور تو حضور سے کہہ دوں گا معاف کر دینا. یہی سے ہوتا ہے. اخیر میں جب اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو مجھے نہیں کرنا ہے. بڑے شوق، بڑی خواہشیں اور بڑے بڑے ارمان. ہم تابع ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. اس کے سیکھنے، اس کی مشق کرنے کا یہ اجتماع، یہ جوڑ اور اس طرح کے یہ عنوانات ہوتے ہیں. خدا مجھے بھی قبول فرمائے، خدا تمہیں بھی قبول فرمائے. وہ آیتیں یہی خندق میں نازل ہوئی تھی جب ان پہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا. کھجوریں ختم ہو گئی، کام باقی ہے، 10 کی جماعتیں کھول رہی ہے. ایک بھاری چٹان آئی، جیسے رکاوٹیں آتی ہیں نا بہت بڑی بڑی شکلوں میں. سب آئے حضور کے یہاں. چٹان ہے، سب کے کدال پھاوڑوں نے جواب دے دیا ہے، کیا کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعائیں. اچھا ارے بھائی یہ تو بڑی مشکل ہے. اچھا تو پھر میں دعا کو اللہ تمہاری مدد کرے. یہ پرانے ہوتے ہیں نا ذمہ دار. اچھا تو تمہاری مسجد میں اچھا یہ اوہو بھائی تم تو بڑے حالات میں ہو. اچھا ہم انشاءاللہ خوب دعائیں کریں گے آپ کے لیے. دعائیں بھی دو، لیکن جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس تشریف لے گئے، سب کے کدال پھاوڑوں نے جواب دے دیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وار کیا ہے چٹان چورا چورا ہو گئی. اس پہ پھر پیشن گویا. وہ وقت آئے گا
सुराका के हाथ में किसरा के कंगन होंगे, उसका ताज तुम्हारी ठोकरों में होगा। जब सारा सब कुछ हो गया, उसका ताज आया, सुराका के हाथ में कंगन पहनाए गए, तो सहाबी ने पूछा, जानते हो ये क्या है? ताज को कह के ये क्या है? मैं जानता हूं उस अल्लाह को जो अपनी कुदरत का मुजाहरा करता है। मैं जानता हूं मायंतिक़ु हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं वो कहते हैं जो अल्लाह कहलवाता है। अल्लाह सच, अल्लाह की हर बात सच, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, आपकी हर बात सच। ये ईमान अंदर में उतारना है, इसकी मशक करनी है, इसके लिए जिंदगियों के फैसले करने हैं। और इसलिए कि अब ये तो मालूम ही नहीं इस मजमे कौन कब मरेगा, किसी को मालूम है? जब ये नहीं मालूम है तो आज तो ये मजमा नियत कर लो, जितनी बाकी है अब तक तो खूब बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत उछल लिए और बहुत बहुत अरमान पूरे कर लिए। आज के बाद ये मेहनत मेरी मेहनत है, ये काम मेरा काम है, इसके तकाजे मेरे तकाजे हैं, इसी के लिए जिंदा हूं, इसी की राह में मुझे मरना है। हिम्मत करके बताओ। जैसे हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की नकल उतारने के लिए खड़े हुए थे, सारे खड़े हो जाओ कि आज के बाद इस इज्तिमा से जो कुछ लेके जाना है वो ये लेके जाना है।